اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ڈپریشن ملتا اور ہے اور ذہنی دباؤ انسان سے کا چھٹکارا جسم ملتا ہے۔ چوکو چبند انسان کا رہتا ہے۔ جسم چوکو جس چبند گھر میں رہتا زیادہ ہے۔ جس بولنے گھر والی میں عورت ہو زیادہ اس گھر بولنے میں والی خوشیاں عورتیں غم ہوں اور اس گھر میں زیادہ خوشیاں۔ آتی ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ تقریباً 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ امرود کھاتے وقت اس کے بیج نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے، جو کہ آپ کے ہاضمے کو خراب کر دیتی ہے۔ روزانہ صرف ایک گلاس دودھ پینے سے آپ کی ہڈیوں کے بہت سارے جملہ مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ روز شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2-3 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں آپ کے پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے اور سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو گندم چھوڑو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہتر اور تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں آپ کی چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کالی مرچ آپ کے پٹھوں کے درد کو کم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی سبزی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے آپ کی خونی بواسیر میں انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو چاول کھانے سے آپ پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تعصبیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت بنا کر پی لیجیے۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دارچینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ دودھ نہار منہ نہ پئیں، یہ معدے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے آپ کے جسم کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ کیل مہاسے اور چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے اور آپ کا خون صاف رہتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور موٹاپا انسان پر آہستہ آہستہ ختم ہو کے پتلا ہونے لگتا ہے۔ زیادہ باتوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیر دہی میں ڈال کر کھا لیں، الرجی فوراً ختم ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں لیمبو اور شہد ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بنائی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت مضبوط رہیں گے۔ اگر پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیمبو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگی۔ رسول کے وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ وہ بولی مجھے جہنم یاد آ گئی تو رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 جگہوں پر تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک میزان کے پاس
یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری۔ دوسرا، کتاب کے وقت جب کہا جائے گا آؤ پڑھو اپنی اپنی کتاب، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کتاب کس میں دی جائے گی، آیا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے، اور تیسری پل اسرات کے پاس جب وہ جہنم پر رکھا جائے گا۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا دیتا ہے، پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پر محسوس ہو تو پودینے کے پتے لازمی کھا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے، منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور آپ کے معدے کو درست کرتا ہے۔ جو لوگ موٹے اور دبلے ہونا چاہتے ہیں وہ لیمبو اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام یوز کریں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھتی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ دائمی کھانسی کے شکار ہو جائیں تو خشک میوجات کا استعمال بڑھا دیں۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے سکن کی رنگت خراب ہو رہی ہے تو جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا زیادہ پینا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے آپ کی کمزوری ختم ہوتی ہے، جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی، چہرہ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ خواتین کو مماری میں زیادہ درد ہوتا ہے تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے درد میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ آنکھوں کی نظر تیز کرنا چاہتے ہیں تو سفید زیرہ زیادہ کھایا کریں۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی جنٹلی مساج کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور کولیسٹرول کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے آپ کے گرتے ہوئے بال بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس آپ ہر روز پیا کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے آپ کے پیٹ کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ ڈالٹا کے متبادل کے طور پر آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھپن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے آپ کی یادداشت میں بہتری آتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک مفید غذا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا جوس پی لے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دھنیا، ثابت دھنیے کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے، یہ قبض کشا ہے۔ ثابت دھنیا نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی لے کے آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور اس کا جسم چست اور توانا رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور آپ کے دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے حضرات کے لیے ابلا ہوا آلو بہت مفید ہے جو کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم کو فربا اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ اناس کا شربت پینے سے آپ کے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیمو کے چھلکے چبانا انسان کو کینسر سے بچاتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ گلے کی سوجن کا مسئلہ ہے تو اجوائن کا پاؤڈر نمک ملے پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہے تو اجوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے انتہائی مفید ہے۔
बेरी के पत्तों को पीसकर इसका लेप सर पर लगाने से गिरते हुए बाल वापस आ जाएंगे। इमली का शरबत पीने से मुंह पर दाने नहीं निकलते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने से पहले हर शख्स को उसका जहन्नम का ठिकाना भी दिखाया जाएगा कि अगर उसने नाफरमानी की होती तो उसका ठिकाना वो होता ताकि वो मज़ीद शुक्र करे। इसी तरह जहन्नम में दाखिल होने वाले हर शख्स का उसको जन्नत का ठिकाना भी दिखाया जाएगा अगर उसने अच्छे अमाल किए होते, ताकि वो इसके लिए हसरत व अफसोस का बायस हो। रास्ते पर कैंकरियां तो अच्छा जूता पहन के चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक भी कैंकरी हो तो अच्छी सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमज़ोरियों से मार खाते हैं। वज़न कम करना चाहते हैं तो बंद गोभी और नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। खांसी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट दें और रोज़ाना नहार मुँह 5 दाने अजवा खजूर खाने से आपका जिस्म सैकड़ों बीमारियों से महफूज रह सकता है। रोगन कलवंजी बालों की कुदरती चमक और खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। काले जीरे को गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जिस्म की इजाफी चर्बी और खून की चिकनाई को कम करता है। चावलों का पानी बालों को बढ़ाने में इंतहाई मददगार है और आपके बालों को सफ़ेदी से रोकता है। दिल को बिल्कुल सेहतमंद रखना है तो नमक खाना इंतहाई कम कर दें। नाशपाती मैदे की सलाह करती है और आपके मैदे को ताकत देती है। हमल के दौरान साबूदाना खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पिस्ता खाओ, दिल की बीमारियों से निजात मिल जाएगी। नाश्ते में रोज़ाना सब्जियों का इस्तेमाल आपको ज़हनी परेशानियों से दूर रखता है। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलीतें कई गुना बढ़ जाती हैं। जिसके पेट में रसौली का मसला हो वो नहार मुँह दालचीनी का कहवा बनाकर पिए। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग चलते वक्त तेज़ी से चलते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ उठता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके अपने चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे और साइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जहन्नम से खलासी हासिल कर ले तो उन्हें जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर रोक लिया जाएगा और उनके दुनिया के बाहमी मज़ालम का एक दूसरे से बदला दिलाया जाएगा, हत्ता कि जब वो साफ सुथरा कर दिया जाएगा तो उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसी ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उनमें से हर एक जन्नत में अपने घर को दुनिया में अपने घर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता होगा। केला खाने से आपकी कुव्वत बाह में इजाफा होता है और आप ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। नहाने से पहले बालों में तेल लगाएं, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तेज़ गर्म पानी कभी सर ना धोएं, इससे सर में खुश्की पैदा हो सकती है। रात को सोते वक्त 7 दाने बादाम हमरा 1 तोला मिश्री का खा लें तो आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बवासीर के मरीजों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल कराएं। अनानास का शरबत पथरी को खारिज करने में मदद करता है और बार बार पेशाब दूर करने में इंतहाई मुफीद है। ज़ुबान पर छाले पड़ जाएं तो नहार मुँह दही में केला मिक्स करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह छाले ठीक हो जाएंगे। सर्दियों में खांसी का मुकाबला करने के लिए दूध में चुटकी भर हल्दी का सफूब शामिल करके पी लें। फूल गोभी बगलम गिराती है और मसूड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। रोज़ाना जैतून के 2 दाने नहार मुँह या सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। पानी में अरके गुलाब मिलाकर पी लिया करें, आपका चेहरा हमेशा जवान रहेगा। अब्बैद इब्न अमीर से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि अहले कबूर हालात की पूछताछ करती रहती हैं। जब उनके पास कोई मैयत पहुंचती है तो उनसे पूछते हैं फलाह का क्या हुआ, तो वो कहते हैं नेक था। फिर वो कहते हैं फलाह का क्या हुआ, वो कहते हैं क्या वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, वो कहते हैं नहीं। फिर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसे हमारे रास्ते से भटका दिया गया। जिस्म में दर्द हो या थकावट महसूस करो तो 1 कप दूध में थोड़ी सी खसखस और बादाम डालकर पी लें, जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। कलवंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द फौरन ख़त्म हो जाता है। दोपहर के वक्त रोज़ाना खाने के बाद सिर्फ 1 घंटा आराम करने से आपकी यादाश्त अच्छी होती है। लेट कर कोई किताब पढ़ने या मोबाइल वगैरह देखने से दिमाग कमज़ोर होता है। चाय में कलवंजी भिगो कर पी लें,
ذہن فریش رہے گا۔